تو ذکر قلبی فرمایا قرآن خود ہی بیان کرتا ہے کہ غافل دل والا شخص خواہشات نفسانی کا پیروکار ہوتا ہے، لہذا خواہشات نفسانیہ کا پیروکار کی تابعداری دراصل خواہشات کی اطاعت بن جاتی ہے۔ ایسا شخص جس کا نفس تزکیے کی دولت سے محرومی کی وجہ سے نفس امارہ کے درجے میں ہوتا ہے، بد نصیبی سے نفس امارہ کے حامل لوگ دینداری کے رنگ میں خواہشات نفسانیہ کی تکمیل کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر سنیں، ایسا شخص جس کا نفس تزکیے کی دولت سے محرومی کی وجہ سے، نفس تو ہے، صفائی نہیں ہوئی اس کی، نفس کا تزکیہ مانے صاف ہونا، صاف نہیں ہوا، نفس امارہ کے درجے میں چلا جاتا ہے، اور بدنصیبی سے نفس امارہ کے حامل لوگ بظاہر دینداری کے رنگ میں در حقیقت اپنی خواہشات نفسانیہ کی تکمیل کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے شخص سے قرآن میں اس طرح خبردار کیا جا رہا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں کہ کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے خواہشات نفسانیہ کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ اس بات کو چلو آپ مثال سے یہ فقیر آپ کو سمجھا دیں کہ بد نصیبی سے نفس امارہ کے حامل لوگ دینداری کے رنگ میں خواہشات نفسانیہ کی تکمیل کر رہے ہوتے ہیں۔ بظاہر تو وہ دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے فقیر آپ مثال کے طور پہ یہ فقیر اپنے اوپر اپلائی کرتا ہے نا بات کو سمجھانے کے لیے۔ بہرحال اللہ محفوظ رکھے۔ ہر جمعرات کو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہی محفل ہوتی ہے درس سے تصوف کی۔ اب اس میں جو کچھ یہ فقیر بیان کرتا ہے، آپ حضرات آتے ہیں، سنتے ہیں، بیان ہوتا ہے۔ اب اگر اس درس کے پیچھے، اس محفل کے پیچھے اس فقیر کی نیت ہی کار فرما ہو کہ اس محفل کے ذریعے میری شخصیت کو جانا اور پہچانا جائے، میری ذات کو جانا اور پہچانا جائے، لوگ مجھے جانیں، لوگ مجھے پہچانیں۔ بات کیا ہو رہی ہے؟ اللہ کی، اللہ کے دین کی، اللہ کے ذکر کی، بظاہر بات اللہ کے دین، لیکن در حقیقت پیچھے نیت کیا پوشیدہ ہے کہ مجھے جانا اور پہچانا جائے۔ تو در حقیقت کیا ہو رہا ہے کہ میں اللہ کی بات کر کے بھی اللہ کی بات نہیں کر رہا، میں اس باطل خدا کی بات کر رہا ہوں جسے نفس کہتے ہیں۔ وہ اندر بیٹھ کر بڑی خاموشی کے ساتھ سلو پوائزن دے رہا ہے کہ کام ٹھیک تو ہے، دین ہے، اور جب کرو گے تو پہچانے جاؤ گے۔ ہاں کرو گے تو پہچانے جاؤ گے نا، پہلے کام تو کرو۔ اکثر ہم کہتے ہیں کہ آپ کام کریں، نام تو آپ کا خود ہی ہو جائے گا۔ کام پہلے نام کے بورڈ لگا دیے جائیں اور کام، تو پھر ایسے نام کا فائدہ؟ نام تو اللہ کا ہے، اول تا آخر ہو، نام اس کا ہے۔ بندے کے لیے کام ہے، نام اللہ کا ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس کے نام کے ساتھ جو جڑ جاتا ہے، اس کے نام کے ساتھ جو اخلاص کے ساتھ جڑ جاتا ہے، وہ پھر اس بندے کے نام کو قیامت تک کے لیے زندہ جاوید کر دیتا ہے۔ وہ تو وہ کرتا ہے، اپنی سی کوشش جو کی جائے گی نا، وہ مرتے ساتھ ہی وہی دم توڑ دے گی، اور حاصل کیا ہوگا؟ اللہ کی ناراضگی۔ اور خدا نہ خواستہ اگر کام حد سے بڑھ گیا تو پھر کیا ہوگا کہ باوجود یہ کام کرنے کے توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ یہ ایک ڈرامہ تھا جو بظاہر پلے کیا جا رہا تھا، اور اس کے پس پردہ اپنے آپ کو منوانا مقصود تھا۔ اس پہ مزید انشاءاللہ پھر بات کریں گے۔ ایک بات اسی حوالے سے یاد آ گئی، امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے تقریباً 450 سال پہلے جو بگاڑ پیدا ہوئے، تصوف کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا۔ تصوف کے اندر بہت سارے بگاڑ پیدا ہوئے، علم ظاہر علم باطن دونوں میں بگاڑ پیدا ہوئے، جس کو آ کے آپ نے درست کیا۔ تو تصوف کے اندر جہاں بہت سارے بگاڑ پیدا ہوئے، اس میں ایک بگاڑ یہ بھی تھا کہ لوگوں کے نزدیک طریقت جو تھی نا، وہ مسند نشینی تھی، مسند پہ بیٹھنا،
وہ چاہے وہ قابل ہے یا نہیں ہے، وہ لائق ہے یا نہیں ہے۔ باپ گیا تو اپنے بیٹے کو بٹھا گیا، اس لیے کہ بیٹا تھا، باہر والا قابل تھا مگر اس کو نہیں بٹھایا، اپنے بیٹے کو بٹھا دیا اس جگہ پہ جہاں سے دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام ہونا تھا، اور وہ اس کے لائق ہی نہیں تھا۔ کیوں؟ کہ بھائی بس وہ گدی ہے تو گھر کی چلے گی، ایسے ہی چلتا ہے نا۔ سارے ایسے نہیں ہیں، سارے ایسے نہیں ہیں، بہت ساری جگہوں پہ صحیح سسٹم بھی چل رہا ہے، لیکن صحیح کا بھی پتہ جب بھی چلتا ہے جب کہیں غلط ہو رہا ہوتا ہے، غلط کا پتہ بھی چلتا ہے جب کہیں صحیح ہو رہا ہوتا ہے۔ تو غلط کا پتہ اس لیے چل رہا ہے کہ صحیح کہیں ہو رہا ہے، اور الحمدللہ ہمارے سامنے جو پیش نظر ہے وہ ہمارے حضرت کی درگاہ شریف ہے، جن کا ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ تو امام ربانی رحمۃ اللہ نے 14.5 سال پہلے 4.5 سال پہلے تقریباً آپ نے اس وقت بگاڑ کو جو مکتبہ شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ طریقت جو ہے وہ رسم و رواج کا نام بن کے رہ گئی ہے، تصوف جو ہے وہ رسم و رواج کا نام بن کے رہ گیا ہے، پگڑیاں، لمبے چوغے، مسندیں، دستار بندیاں، سب اس پہ چل رہا ہے۔ بس وہ اس قابل تھا بھی کہ نہیں تھا کہ سر پہ دستار بندی کر دی گئی، بس یہ میری طرف سے یہ بیٹھے گا۔ نامینیٹ کیے جاتے تھے باقاعدہ، محافل کے اندر وہ نامینیٹ ہوتے تھے۔ ہم نے دیکھا اپنے مرشدان گرامی کی درگاہ شریف پہ، اور جو جن ساتھیوں کو یاد ہو انہوں نے مشاہدہ کیا ہو تو وہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ ایمان سے بتائیں، قبلہ سائیں سیدی مرشدی عبدالقادر جان اور قبلہ سیدی مرشدی گل محمد جان رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے آراس پر ہم لوگ جب حاضر ہوتے ہیں، سالانہ عرس ہوتا ہے، اس موقع پر آپ نے کبھی سنا کبھی دیکھا کہ وہ پبلک کی طور پر پبلک کے درمیان اسٹیج پر اس بات کی دستار بندی ہوئی ہو کہ سائیں نے فرمایا، قبلہ عالم نے فرمایا ہو کہ ہم نے اس کو خلافت دی ہے، اس کو ہم نے خلافت کی دستار بندی کہ ہم نے اس کو خلافت دے دی۔ جن بچوں نے ناظرہ قرآن کیا ہے ان کی دستار بندی کرائی جاتی ہے، جن بچوں نے حفظ کیا ہے ان کی دستار بندی ہوتی ہے، جنہوں نے عالم کا کورس کر لیا ہے ان کی دستار بندیاں ہوتی ہیں۔ اس والی دستار پر جس کو خلافت دیتے ہیں اکثریت کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس سال کس کو خلافت مل گئی ہے۔ خود سائیں عبدالقادر جان رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے اور قبلہ سیدی مرشدی حضرت شیخ غلام قادر جان دام برکاتہ مالیہ کے صاحبزادے، اللہ تعالیٰ ان شہزادوں کی عمروں میں مزید برکت عطا فرمائے۔ تو اس فقیر تک کو نہیں پتہ چلا کہ کب قبلہ مرشدی طارق جان کو اور کب قبلہ مرشدی عقیل جان کو خلافت دے دی گئی، ہمیں نہیں پتہ چلا کیونکہ کوئی اعلان نہیں ہوا۔ اپنے بیٹے کو بٹھایا ہے، مسند دی ہے، خلافت دی ہے، مگر اعلان کوئی نہیں۔ جب اپنے بیٹے کا اعلان نہیں کر رہے تو باقیوں کا اعلان کیسے کریں گے؟ خلفاء تو بہت ہے، صاحب کے خلفاء تو بہت ہے، اعلان ایک کا بھی نہیں۔ ہمیں قبلہ مرشدی طارق جان اور مرشدی عقیل جان کی خلافت کا اس وقت پتہ چلا جب ہم نے دیکھا کہ عرس کے موقع پہ نا صبح پھر سبق تازے کرتے ہیں سب کے، تو حضرت صاحب کے ساتھ ساتھ دونوں شہزادے بھی لوگوں کے سبق تازے کر رہے تھے۔ جب پتہ چلا، یعنی کیا اب وہ جو فقیر آپ کو بتانا چاہ رہا ہے کیا اعلان نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، جب ہم نے ان کو کام کرتے ہوئے دیکھا نا
یہ والا کام جب خلافت مل جاتی پھر یہ اذکار کو سب اسباق کو تازے کرنا یہ وہ کام. تو جب ان کو کام کرتے ہوئے دیکھا تو پتہ چلا خلافت مل چکی. کام کرو پتہ خود ہی چل جائے گا. تو یہ انہوں نے یہ دو وہ نہیں رکھے معیار کہ باہر والوں کے لیے کچھ ہے، باہر مریدوں کے لیے کچھ ہے اور اپنے بچوں کے لیے کچھ اور ہے. نہیں، ایک ہی معیار ہے. اگر کسی باہر والے کو خلافت دی اس کا اعلان نہیں ہوگا تو اپنے بچوں کا بھی اعلان پبلک میں نہیں ہوگا. بس فوکس کیا ہے؟ کام کریں. تو یہ کیا ہے، اس تمام تر باتوں کا تعلق جو ہے تزکیہ نفس کے ساتھ ہے. بچا رہے ہیں اس پبلسٹی اعلان سے. نفس ہے نا، نفس ہے، کہیں بھی وار کر سکتا ہے. وہ اعلان سے ہی بچا لیا کہ جو تھوڑا بہت خوش ہو سکتا تھا وہ بھی نہیں ہوگا. کام کرنے سے مرے گا، یہ کام کرنے سے کو موت آئے گی تو بس کام کریں، اس کو ماریں. اور قبلہ آخری بات، قبلہ عبد القادر جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیر کے جو شیخ کامل ہیں، تو ایک دفعہ ادھر قاسم آباد میں ہمارے پیر بھائی ہیں، ان کے گھر پہ بیٹھے تھے. تو ایک اور ہمارے پیر بھائی تھے، وہ دادو سے تشریف لائے ہوئے تھے. اچھا، وہ ان کا بھی وصال ہو چکا، اللہ ان کے درجہ بلند فرمائے. تو وہ نعت گو بھی تھے اور شاعر بھی تھے. نعتیں بھی لکھتے تھے، پڑھتے بھی تھے. بڑی اچھی میٹھی آواز تھی. الحمدللہ 1 سے 2 بار اپنے یہاں جو سالانہ جلسے ہوتے ہیں اس میں بھی تشریف لائے اور یہاں بھی انہوں نے نعت خوانی کی تھی. تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان سے کسی صاحب نے، وہ بات چل رہی تھی نعت خوانی کے حوالے سے، تو انہوں نے عرض کیا کہ صحیح میں نے نعتیں لکھی ہیں. تو وہ ایک اتنی نعتیں ہو گئی ہیں کہ ساتھیوں کے اصرار ہے کہ اسے کتابی شکل میں لے آئے ہیں اس کو. تو ایک صاحب بیٹھے تھے تو وہ کہنے لگے کہ کتابی شکل میں لانے کی کیا اس کو حاجت ہے، بس ٹھیک ہے نعتیں لکھ لی ہیں اور نعت آپ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. اب حضرت نے بھی کوئی جواب نہیں دیا تھا. وہ صاحب بیچ میں بول پڑے کہ کتابی شکل میں لانے کی تو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب کتابی شکل میں اگر آپ کی نعتیں آئیں گی تو اس سے نفس خوش ہوگا، اس سے نفس خوش ہوگا. ان صاحب نے یہ لقمہ دیا. حضرت ابھی خاموش تھے. کون؟ قبلہ عبد القادر جان رضی اللہ تعالیٰ. تو جیسے ان کے منہ سے یہ نکلا نا کہ نہ کیا یہ کتاب آپ جب نہ تو کتابی شکل میں لے کے آئیں گے تو یہ نفسانی بات ہو جائے گی. تو ہم نے دیکھا ہمارے مرشد کامل بہت کم غصے میں آتے تھے، بہت کم مسکراتے رہتے تھے، لیکن جب آتے تھے پھر چہرے کا رنگ ہی بدل جاتا تھا. تو ان کے منہ سے جب نکلا نا یہ بات کہ یہ اس سے نفسانی بات ہے، اس سے نفس میں آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، تو حضرت صاحب کے چہرے کا رنگ بدلا. اور رنگ بدلا اور حضرت صاحب نے اپنے لب مبارک کھولے اور اس صاحب کا نام لے کے، ان کا نام نہیں لیتے، ان صاحب کا نام لے کے کہا کہ نفس مر گیا، نفس مر گیا، نفس مر گیا. جلال کے عالم میں آ گئے. یہ کس بات پہ فرمایا حضرت نے؟ ہم نہیں کہیں ہمارا نفس مر گیا، ٹھیک. حضرت نے کس بات پہ اضافہ کر دیا؟ ان کو اپنی تربیت پہ ناز تھا. حضرت کی جو تربیت تھی نا، آپ نے اپنی تربیت کو ناز تھا کہ میں نے جو تربیت کی ہے نا، اب تم یہ کہو کہ کتابی شکل میں آئے گی تو نفس کے آڑے آ جائے گا. اس کا نام لے کے فرمایا ہے کہ نفس مر گیا، نفس مر گیا، نفس مر گیا. اس سے 2 باتیں ہیں، ایک تو حضرت کو اپنی تربیت کے معاملات، اور دوسرا اگر کچھ شائبات آ بھی گئے ہوں گے بشر ہونے کے ناطے، ان صاحب جو نعت خواں تھے، نعت گو تھے، نعت گو شاعر تھے، اگر کچھ، تو حضرت 3 دفعہ فرمائے نا نفس مر گیا، نفس مر گیا، نفس مر گیا. جو باقی شائبات تھے وہ بھی ان لفظوں کے اثر سے ختم ہو گئے. 3 طلاقیں دے دی نفس کو. اور پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد وہ صاحب بھی حیات رہے اور حضرت کے وصال کے بعد پھر انہوں نے بھی وصال فرما لیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ ہم اپنے مرشدان گرامی کے طریق پہ چلتے ہوئے اپنا تزکیہ نفس کریں
ورنہ آپ نے دیکھا کہ نفس کے معاملہ بڑے خطرناک ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آگے آپ سنیں گے کس طرح وار کرتا ہے، کیسے کیسے وار کرتا ہے. کہ اگر اس کام کے پیچھے اگر نفسانی خواہشات ہیں تو پھر یہ کام دین کا نہیں ہے، پھر یہ کام دین کا نہیں ہے. اس کا رتی بھر اجر بھی نہیں ملنے والا. کیونکہ ایسے لوگوں کے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ جو اپنے نفس کی خاطر یا دنیا دکھانے کی خاطر اپنی ذات کی پہچان کے حوالے سے جو دین کا کام نام کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. یہ فقہ اپنے الفاظ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. تو فرمایا کہ جب یہ قیامت کے دن آئیں گے نا اللہ کے سامنے، اور ان کو بڑے بڑے اجر کی امید ہوگی کہ ہم نے تو بڑا کام کیا دین کا، اور بڑی بڑی باتیں کی ہیں. تو یہ جب آئیں گے اپنے اجر کے لیے کہ آج تمہیں بڑا اجر ملے گا، تو پاک پروردگار عالم کی طرف سے انہیں خطاب ہوگا اور اللہ ان سے فرمائے گا کہ لوٹ جاؤ، لوٹ جاؤ ان لوگوں کی طرف، ان کی طرف جن کے لیے تم نے وہ اعمال کیے تھے. اب چاہے وہ دین کی تبلیغی شاعت کا مرحلہ ہے یا اپنی عبادات اور ریاضات ہیں، فرمایا لوٹ جاؤ ان کی طرف جن کے لیے تم نے یہ کام کیے تھے، یہ اعمال کیے تھے جن کو عبادت کا نام دیا گیا، ان کی طرف جاؤ. اس کا اجر بھی ان سے جا کے مانگو، میرے لیے تم نے کیا ہی کچھ نہیں. 0/0. اب کیا ہوگا؟ یہ بھی احسان عظیم ہے اس امت پر. ساری باتیں کھول کھول کے بتا دی گئیں کل کیا ہونے والا ہے. اب بھی اگر نہیں سمجھے تو یہ بتایا جائے گا قرآن میں نہیں پڑھا تھا کہ ایسے لوگ آئیں گے. اگر تمہارا حال ایسا، تم نے کیوں نہیں سنبھالا اپنے آپ کو؟ تم کیوں نہیں خالص بندوں میں شامل ہو گئے؟ تم نے اپنا کو مخلص کیوں نہیں بنایا؟ تم کیوں دو رنگی چلتے رہے؟ عوام کے سامنے کچھ اور پیچھے کچھ. یہ کیوں تم نے کیا ایسا؟ کوئی جواب نہیں ہوگا. تو فرمایا جاؤ جا کے ان سے اجر لو. اب پیچھے تو کوئی جگہ ہی کوئی نہیں ہوگی واپس لٹنے کی. دنیا میں آنے کا تو وقت ختم ہو گیا. بس پھر اللہ کا فضل و کرم ہے، چاہے تو معاف کرے اور چاہے تو جنت میں ڈالے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ.